بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ سے شیئر کریں گے کہ ایک سرد جنگ تھی، بڑے عرصے سے جاری تھی، وہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان۔ اور گورنر جو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، پہلے تو کہا جا رہا تھا سرد جنگ تھی، کچھ اجلاس ایسے بھی ہوئے جس میں جو ہے وہ سرد جنگ جو ہے وہ سخت جملوں میں جو ہے وہ تبدیل ہوئی، اور اب معاملہ یہ آ گیا کہ جناب وزیر اعلیٰ نے وزیر ہیں وفاقی وزیر علی زیدی کے خلاف جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، جو کہ اس وقت اوپن ہو چکا ہے عوام کے درمیان۔ اور پھر علی زیدی نے ایک اور خط وزیر اعظم کو لکھا۔ دونوں یعنی امپورٹنٹ شخصیات ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایز فار ایز جو پروونس آپ سندھ کی بات کریں، تو وزیر اعلیٰ اور یعنی جو گورنر ہیں ان کے درمیان سخت اس وقت جو ہے وہ اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹس نہ شروع ہو سکے اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ ہم دیکھیں کہ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ 16 جنوری کو ہونے والے اجلاس سے انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سے واٹر بورڈ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے کا اختیار ضلعی سطح پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، کہ تاکہ اچھے طریقے سے جو لوکل مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ کہ وزیر اعلیٰ پورے سندھ کا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ تمام اختیارات اپنے پاس رکھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ شہریوں کو بہت سی مسائل تھی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اور ضلعی سطح پر اس کو منتقل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر بورڈ کیونکہ بہت سے مسائل ہیں، شہری سہولیات کے اداروں کو منتقلی کا وعدہ جو ہے وہ ہم نے خود کیا تھا، وزیر اعلیٰ نے خود بھی کیا اور کئی ماہ قبل بھی کیا تھا۔ تاہم مراد علی شاہ نے میرے اس مطالبے پر 3 مرتبہ جواب دیا کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ صوبے سے منتخب رکن قومی اسمبلی کو جواب دہ نہیں تو میرے پاس اس اجلاس میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک گھمنڈ بڑے، یہ ان کے الزامات ہیں، گھمنڈ بڑے انداز میں خط لکھا، جس سے انہوں نے وزیر اعظم کے مرتبے کا بھی خیال نہیں کر رہا ہے۔ ان کا مرتبہ جو ہے وہ یعنی ان کی تذلیل کی گئی ہے بقول علی زیدی کا کہنا۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے پروجیکٹس ہیں، سندھ کی عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج رہی ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں جب بارشیں ہوتی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا سیوریج کا انتہائی ناقص نظام ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نظام زندگی ہے وہ دھرم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اگر ہم زیادہ گرمی کی بات کریں تو اس وقت جو ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں، وہ لوڈ شیڈنگ کی بات کریں وہ الگ سے ایشو ہیں، کچرا کنڈی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس پہ بہت سیاست ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور سندھ جس کو یعنی جو کراچی ہے جس کو روشنیوں کے شہر کہا جاتا ہے، بزنس ہب کہا جاتا ہے، اور معاشی لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ کراچی میں ہے۔ تو اس میں جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلخ کلامی اور سخت جملوں کا تبادلہ جو ہے وہ اب معمول بن گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے ذریعے پیکج کے متعلق تھی، سے متعلق جو 16 جنوری کو منعقد اجلاس ہوا تھا، جس میں پہلے کہا کہ اس میں ہوئی، اور علی زیدی نے اجلاس سے جاتے ہوئے مبینہ طور پر ان پر بہت سے الزامات لگائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بہت سی غلط جو ہے وہ بات بھی کی، غلط بیانی بھی کی، اور شاید برا بلا بھی کہا وزیر اعلیٰ کو۔ یہ دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے خط لکھا عمران خان کو، اور میں نے خفیہ خط لکھا، میں نے کوئی اوپن نہیں کیا۔ ظاہر ہے ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعظم کو اگر خط لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں۔ تو علی زیدی کا وہ خط بھی پبلک کر دیا گیا انہوں نے، اور مزید جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو علی زیدی ہے ان کا بیان یہ ہے کہ جناب ایک تو بہت سے ادارے ہیں وہ اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں وزیر اعلیٰ نے، اختیارات جو ہیں وہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون ممبر نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، یہ اب وفاقی وزیر کا کہنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید یہ کہا گیا کہ صوبائی اور وفاقی وزراء وزیر اعلیٰ این ڈی ایم اے کے چیئرمین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان پر مشتمل اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی جو ہے نے کراچی سے کچرے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کئی اجلاسوں میں غور کیا۔ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا کچرے اور تجاوزات کے خاتمے پر اجلاسوں کا انعقاد سندھ کی کرپٹ حکومت اور دہائیوں کی لوٹ مار کا نتیجہ ہے، اور لیکن اس کے باوجود مین رکاوٹ ہے۔
اب یہ بھی وفاقی وزیر جو ہے علی زیدی کا ایک اور الزام ہے کہ یہ کمیٹیاں تو بن رہی ہیں لیکن اس کمیٹی میں رکاوٹ بھی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے اور ان کی ٹیم ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 16 جنوری کے اجلاس میں ہونے والی بدمغزی سے متعلق انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس بہترین پلیٹ فارم یہی تھا کہ عمران خان کو کانفیڈینشیل جو ہے وہ خط لکھا گیا جس میں علی زیدی کے رویے پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا تھا، تاہم علی زیدی نے وہ کانفیڈینشیل مراسلہ پبلک کر دیا۔ اب وہ عوام کے درمیان ہے، عوام ڈسکس کر رہی ہے، جناب بہت سخت اختلافات ہیں دونوں کے درمیان۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو خط لکھا اس میں علی زیدی نے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکیج اجلاس میں صورتحال کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش بھی کی۔ اجلاس کے اختتام پر وہ کہا جا رہا ہے کہ علی زیدی کے رویے اور بد کلامی پر ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر نے مراد علی شاہ سے معافی مانگی اور معاملات حل کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ یہ سمجھے کہ ضروری ہے اور وزیر اعظم کو خط لکھا گیا۔ علی زیدی ہر اجلاس میں بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان پہ الزام ہے، اور وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے جس میں وزیر اعلیٰ مراد شاہ کے الزامات کی تردید بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ جناب ان کا منفی رویہ ہے، اور اب بات صدیوں پہ پہنچ گئی ہے، سالوں پہ نہیں محیط، اب صدیوں کی بات ہے کہ جناب سندھ یا کراچی کی بات کریں تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس شہر کی، اس صوبے کی، لیکن اس کے باوجود یہ صوبہ دن بدن جو ہے وہ ترقی کی بجائے یہ تنزلی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ 70 کی دہائی میں جب کہا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ کراچی میں جا کر یا سندھ میں جا کر جو ہے وہ کاروبار بھی کرتے تھے، ایک بزنس ہب سمجھا جاتا تھا، آج وہی کراچی اور سندھ کے حالات یہ ہیں کہ وہاں ہر طرف کچرا نظر آتا ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ اور جو ہے وہ گورنر کے درمیان جس طریقے سے ایسی یعنی چپکلش ہے، جیسے ایک دو جو ہے وہ کلرکوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف خط لکھ رہے ہیں جناب وزیر اعظم کو۔ تو اس صورتحال میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور کراچی کے عوام کے مسائل مزید جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کمیٹیاں بنتی ہیں کہ جناب کچرے اٹھائے جائیں گے، سیوریج کا نظام بہتر ہوگا، کراچی کی عوام کو پانی ملے گا، لیکن اس کے باوجود آپس میں لڑائیاں جو ہیں، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سندھ حکومت کی پچھلی گورنمنٹ میں MQM کے ساتھ لڑائی رہی، بلدیاتی سیٹ اپ میں آپ نے دیکھا ہوگا اختیارات شفٹ نہیں کیے گئے، فنڈنگ کا مسئلہ رہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں کراچی میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو بلدیاتی سیٹ اپ میں MQM جو ہے وہ بڑا حصہ لے گئی، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ، تو یہ ایک تو MQM کے بڑے الزامات اس سے پہلے رہے ہیں کہ فنڈنگ نہیں کی جا رہی، اور اب جو ہے وہ PTI کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور جب تک یہ معاملات حل نہیں کرتے، اب وزیر اعظم کو خط لکھ دیا گیا ہے اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان معاملات کو جو ہے وہ خود ٹیکل کریں، اور کمیٹیز جو ہیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ وہاں پر بڑے ایشوز جو ہیں وہ سندھ میں اس وقت اور خصوصی طور پر کراچی میں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کیونکہ اب سردیوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر موسم گرم ہوگا، آگے رمضان بھی آنے والا ہے، لیکن عوام کو سہولت دینے کے لیے جو پروجیکٹس اور جو کمیٹیاں بنتی ہیں اس میں ایک تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 15 دن بعد، 20 دن بعد، ایک ماہ بعد اگر اجلاس ہوں گے، اور ان اجلاس کو بھی کنکلوڈ ایسے ہوگا کہ آپس میں تلخ کلامی ہوگی اور وہ وہاں پر ایز اٹ از چھوڑ دیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ 2-3 سال مزید جو رہ گئے ہیں اور کمیٹی کھیلتے رہیں گے اور عوام کو وہاں ریلیف نہیں ملے گا، اور اربوں روپے کے پروجیکٹ بتائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ہونے کے بعد عوام کو فائدہ جب ہونے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ابھی تک اتنا ہی، مزید اس پہ جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکے۔